کشمیر جیے 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 کشمیر مائک یہ والا چل رہا ہے، میں بٹھانا ہے نا کوئی، یہ والا چل رہا ہے، کون سا چلے گا؟ آپ مجھے دے دو اپنا اللہ۔ شوکت نواز میر صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ جتنے بھی ہمارے بھائی نوجوان جتنے پنڈال سے باہر ہیں تمام سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ پنڈال کے اندر تشریف لائیں، اور جتنے ہمارے بھائی جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں دیواروں کے ساتھ ٹینٹ لگائے ہوئے تمام سے مطلبانہ گزارش کی جاتی ہے وہ آئیں، اور یہ انشاءاللہ ہمارا خصوصی خطاب ہے ان کے لیے۔ میں ایک شعر کہوں گا کہ میں ایک دن ظلم کے چہرے کو آخر نوچ ڈالوں گا، میں ایک دن ظلم کے چہرے کو آخر نوچ ڈالوں گا، میرے ہاتھوں میں جگنو ہے اندھیرا کچھ نہیں کہتا، اور تلاطم خود بخود بےتاب رہتا ہے سلامی کو، تلاطم خود بخود بےتاب رہتا ہے سلامی کو، اگر خیرات اچھا ہو تو دریا کچھ نہیں کہتا۔ تشریف لا رہے ہیں نوجوان دلوں کی دھڑکن فخر کشمیر جناب شوکت نواز میر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حسب روایت اور میں آسا تھا پہاڑی بھی تھوڑا جائے بہ ہونا تھا تلے تلے تھے، دیکھو پیچھے لوگ تانگ ہونے اور لال خان چاچا بھی تانگ ہو رہا تلے پہ تلے تلے پہ نیتے بابا آسی نے لال خان بابا بہ جاؤ تلے تلے بہ جاؤ، سارے 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 ذمہ داری کا مظاہرہ کرو، پابند نہیں ہو تسی اساں دے، اپنی اپنی آپ ذمہ داری کا مظاہرہ کرو۔ ریکویسٹ کر رہے ہیں بہ جاؤ تلے بہ جاؤ، بہ جاؤ تلے بہ جاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جس جگہ پہ میں موجود ہوں علمت کا مقام وادی گریز، جانوئی، پھلوئی، مرناٹ، اس کے علاوہ جتنے علاقے تاؤ بٹ، کریم آباد، نکرو، سوناڑ، سرداری، جو نام مجھ سے رہ گئے لیکن ان کے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، خاص طور پہ نوجوانوں کی بڑی تعداد یہاں پہ موجود ہے، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور خاص طور پہ میرے بھائی چیئرمین انعام اللہ قاضی صاحب، یا خان صاحب، یا بابا آپ نے اتنا ڈرا دیا میں نام بھی بھول گیا، یا شاہ صاحب، مولانا یا شاہ صاحب، میرا نوجوان بھائی محسن، اور اسی طرح اگر میں نام لوں بہت زیادہ ہو جائیں گے، لیکن یہ میں نے معلومات لی کہ آج کے اس پروگرام میں زیادہ جان کس نے ماری ہے، تو وہ جتنے ہمارے نوجوان ہیں جو سٹیج پہ کھڑے ہیں، سٹیج کنڈکٹ کر رہے ہیں، یا جنہوں نے یہ پنڈال سجایا، تمام نوجوانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خاص طور پہ ہمارا ایک نوجوان صحافی وسیع خواجہ جو پہلے دن سے اس تحریک کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور آج اس بارش میں لگاتار موٹر سائیکل کے اوپر اس پوری ریلی کو کور کرتے ہوئے آج بھی یہاں پہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ میرے ساتھ میرے لیفٹ رائٹ اور رائٹ سائڈ پہ جتنے میرے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں جو ہمیں کور کر رہے ہیں، کیونکہ یہ کسی کے پابند نہیں ہوتے، نہ ہی یہ ہم سے کوئی پیسہ لیتے ہیں، نہ ہی انہوں نے کوئی آج تک ڈیمانڈ کیا ہے۔ ایسے لوگ یا ایسے صحافی، ایسے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کہ جو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے کہ یہ ریاست ان کی ہے، ریاست کے وسائل ان کے ہیں، اور ریاست کے وسائل کے اوپر بات کرنے والے لوگوں کی بات کو آگے پہنچانا وہ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، ایسے لوگوں کو ہم جتنا بھی ان کا شکریہ ادا کریں وہ کم ہے۔ اللہ اکبر۔ اس ویلی کے تقریباً مسائل کو ڈسکس کیا، اس کے بعد یا صاحب آئے، انہوں نے تفصیل سے اور اچھے طریقے سے ان کو اجاگر کیا، دیگر مقررین جنہوں نے اس پہ بات کی،
ہر شخص نے اپنی ویلی کو ڈسکس کیا, اور کیوں نہ کرتا, ان کا حق در کرپشن ہے. جب روڈ کی کرپشن کی بات کی جائے گی تو سب سے بڑا معاملہ پھر لال خان کے ایک ایشو کے اوپر سے سامنے آتا ہے کہ میں راستے میں رکا ان کے گھر کے آگے, ان کے گھر کے آگے کٹنگ کی گئی تو ٹھیکیدار نے 4 فٹ دیوار دی, ان کا سارا رقبہ اوپر سے زمین نیچے آ گئی. تو کیوں لال خان کو کوئی معاوضہ دیا؟ 1982 میں تقریباً یہ روڈ بنی. میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ تفصیلاً یہ باتیں ہو چکی ہیں. میں انہی باتوں کو کنکلوڈ کروں گا کہ 1982 سے ایک روڈ بن گئی, اچھی بنی بری بنی 1982 سے. 1982 سے 2026 تک 44 سال ہو گئے. کتنے؟ آدھی صدی کے اندر جو اربوں روپے کا فنڈ, چاہے وہ ڈیولپمنٹ تھا چاہے وہ نارمل تھا, وہ کیوں نہیں لگا اس روڈ کے اوپر؟ ابھی نئے ٹھیکے کی انکوائری کمیشن بنانا بات کی بات ہے. پہلے ان حکمرانوں سے یہ پوچھا جائے جو قبروں میں بھی جا چکے ان 44 سالوں میں, یا جن کی باقیات دادا بیٹا اور پوتے کی شکل میں آج بھی موجود ہیں, وہ اس کے جواب دیں ہیں کہ تم یہ بات بتاؤ کہ 44 سال ہو گئے اور تم نے اس ویلی کے لوگوں کو آج بھی اس خودکشی کرنے پہ مجبور کر کے رکھا ہوا. اس کے بعد اگلی بات بنتی ہے, بالکل ہم یہ آج اس اسٹیج سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جس محکمے کے انڈر یہ روڈ بن رہی ہے, جو اس کا کام اتنا ناقص کام ہو رہا ہے, اس کی فی الفور انکوائری کی جائے. اگر اس کی انکوائری نہیں کی جاتی تو پھر اس ویلی کے لوگ یہ حق رکھتے ہیں کہ وہ اس کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے اس روڈ کو بند کریں. اب کیوں پھر ذکر آ جائے گا لال خان کا؟ لال خان بابے نے یہاں پہ آ کے ایک اعتراض کیا. میں نے ایک دفعہ اس کو پاگل کہا تھا, یاد ہے بابا؟ میں نے کہا تھا یہ پاگل نہیں ہے, یہ بالکل ٹھیک بندہ ہے. آج بھی جب یہ آیا نا, یہاں پہ شور کر رہا تھا, وہ تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی. جب انہوں نے روکا, ہماری گاڑی میں جگہ نہیں تھی, میں نے آواز ماری دوست کو, میں نے کہا لال خان پچھلی گاڑی میں بیٹھ جائے, اور میرے ذہن میں تھا کہ بابا پیچھے گاڑی میں آ گیا, لیکن بابا رہ گئے. بابا بعد میں غصہ بابا نے ہمارے پہ نکالا, بنتا تھا. دیکھو بابا بات, وہ تو بنتا ہے نا غصہ, بنتا غصہ. اب بات کرتے ہیں اگلی, جو بابے کا دوسرا غصہ تھا, وہ غصہ بھی جائز تھا, لیکن بابے کو بات نہیں سمجھ لگ رہی. پھلوئی جو آپ کا ہائیڈر پروجیکٹ ہے, جب آپ پیچھے آئے تھے بابا, یہ مطالبہ ہم نے کیا تھا کہ اس کا ورک آرڈر جاری ہو, کام لگے, یہی بات ہے. سنیں, اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ ہم نے اپنے چارٹر آف ڈیمانڈ میں بھی ڈالا. یاد ہے مظفر آباد میں آپ نے تقریر کی تھی ایک چھوٹی سی, اس کے اندر آپ نے کسی موصوف کو اچھے طریقے سے آپ نے عزت افزائی بھی کی تھی. میں نہیں کہتا گالیاں دی تھی, میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے عزت افزائی کی تھی نا. ہاں, اس کے بعد اسی رات وہ ورک آرڈر جاری ہوا تھا, وہ کام الاٹ ہوا تھا, اور وہ کریڈٹ آپ کو جاتا ہے کہ آپ نے جس موصوف کی عزت کی تھی اپر اڈا لال چوک میں, تو رات 12 بجے اس وقت وہ آرڈر جاری ہوا تھا آپ کے اس پروجیکٹ کا. آپ اس سے آگے چلتے ہیں کہ آپ غصہ کر رہے تھے. لال خان سنیں, آپ غصہ کر رہے تھے, ہر چیز طریقے سے ہوگی. ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم ہاتھوں پہ سرسوں جما کے آپ کو دیں گے, ہم نے کبھی یہ بات نہیں کی. ہم نے یہ بات کہی آپ لوگ اکٹھے رہیں, انشاءاللہ آپ کے مسائل حل ہوں گے. ہوگی اذان کا, اذان اذان اذان. اچھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پلیز اسی طرح ڈسپلن کا مظاہرہ کریں, آگے سے نیچے بیٹھے. پتہ ہے میں ان لوگوں کی وجہ سے کہہ رہا ہوں جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, آگے سے بیٹھ جائیں, بچے سارے, نوجوان سارے آگے سے بیٹھ جائیں. ابھی میں آتا ہوں جی صحت کے اوپر. صحت کیا, وہ تو اللہ نے آپ کو خود دی ہوئی ہے. اللہ نہ کرے کہ اگر آپ ان اسپتال ہیں جو ڈسپینسریاں بنائی ہوئی ہیں, اگر ان میں آپ کو جانا پڑ جائے, آپ تو جو تھوڑی بہت صحت آپ اس سے بھی جو ہاتھ ہو بیٹھتے ہیں. یہی کچھ ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے اسپتال نہیں ہیں,
یہ ذبح خانے ہیں یا یہ اڈے بنائے ہوئے ہیں, بکنگ اڈے, کہ آپ یہاں سے دھکے کھاتے ہوئے 4x4 گاڑیوں پہ پہلے 8 مقام پہنچتے ہیں, وہاں سے ریفر ٹو مظفر آباد کیا جاتا ہے, مظفر آباد پہنچتے ہیں دھکے کھاتے ہوئے, قرض ادھار لیتے ہوئے, وہاں سے ریفر ٹو ایبٹ آباد یا اسلام آباد کیا جاتا ہے. یہ تو ہمارے اسپتالوں کی یہاں پہ پوزیشن ہے, سرکاری اسپتالوں کی. اب کیونکہ بات کروں گا کہ یہاں پہ اعلان کیا گیا, وزیر اعظم صاحب نے اعلان کیا آپ کا یہاں پہ RIC بن گیا, لیکن ابھی یہاں پہ جتنے مقررین اس سے پہلے بات کر کے گئے ہیں, یہاں پہ سٹاف نہیں ہے. یہ بات ہے یا نہیں ہے؟ سٹاف پورا نہیں ہے, دوائیاں یہاں پہ موجود نہیں ہیں, تو بلڈنگ کو ہم نے چاٹنا ہے. لیکن ظاہری بات ہے جب بلڈنگ بنی ہے تو بلڈنگ کا قانونی طور پہ بجٹ کے اندر سٹاف موجود ہوتا ہے, اس کی میڈیسن کا بجٹ موجود ہوتا ہے. تو اب کچھ چیزیں جو ہے نا جی ہم نے شارٹ مطالبے میں آج ڈالنی ہے تاکہ ہمارا یہاں پہ آنا ضائع نہ جائے. وہ آپ لوگوں کی مشاورت سے ہم کچھ چیزوں کو جو ہے نا آپ کی ارجنٹ جو چیزیں ہیں وہ ہم 9 جون کی ڈیڈ لائن کے ساتھ جوڑ دیں گے. 31 مئی ہم نے ٹائم دیا ہوا مذاکرات کا. کچھ چیزوں کو ارجنٹ میٹر جو ہمیں بھی نظر آتے ہیں کہ ان کے اندر کوئی بڑی فلاسفی نہیں ہے, آپ لوگوں کی مشاورت سے ان کو ہم اپنے 9 جون کے ساتھ جوڑیں گے. اس کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ تاکہ لوگوں کو یہ احساس ہو کہ ان کی جڑت میں کتنی طاقت ہے, کیونکہ آپ لوگوں کو نہیں پتا کہ اس وقت آپ کتنی بڑی طاقت ہیں. یہاں پہ مختلف نظریات کے لوگ بیٹھے ہیں, مختلف برادریوں کے, مختلف سوچوں کے لوگ بیٹھے ہیں, لیکن آپ نے جو سوچ تبدیل کر دی کہ آپ نے اپنے تمام جو کہہ لیں اختلافات, وہ چاہے نظریاتی ہیں, علاقائی ہیں, برادری کی ہیں, ان کو پلائے طاق رکھتے ہوئے ایک علاقے کے, ایک گریس ویلی کے لوگ بنتے ہوئے آپ یہاں پہ اکٹھے ہو گئے اور آپ نے اپنی طاقت ثابت کر دی ہے. اب اس طاقت کا استعمال کرنا ہے کہ یہ طاقت تو بن گئی, طاقت کا استعمال کس طریقے سے کرنا ہے تو میں آپ کو اس استعمال کا طریقہ بتاؤں گا اور ہم اس استعمال میں آپ کے ساتھ ہوں گے, آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی آپ کے ہر مطالبے میں آپ کے ساتھ سٹینڈ کرے گی. اب یہ جو ہمارا یہ شور کون سا کر رہا ہے, اس کو بند ہی کر دیں, بند کر دیں, ایمپلیفائر کا شور ہے. اب یہ جو اسپتال کا مسئلہ ہے جی, اس میں ہمارا مطالبہ کیا کیا ہے جی اس وقت جو ارجنٹ مطالبہ ہے آپ بتائیں گے, بولیں گے. ایک عملہ, میڈیسن, لوکل عملہ اور انسٹرومنٹ. یہ میں ریپیٹ کرتا ہوں جی, میڈیا ریکارڈ کرے کہ ہمارا یہ مطالبہ ہے, یہ جو لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں آپ لوگوں کا یہ مطالبہ ہے جس کو جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سیکنڈ کرتی ہے کہ 9 جون سے پہلے اس RIC کے اندر قانونی طور پہ جو اس کی جابز بنتی ہیں, جس کیڈر کی بنتی ہیں, فیل فور ان کو یہاں پہ حاضر کیا جائے. فیل فور یہاں پہ بقیہ جو انسٹرومنٹ ہیں وہ پورے کیے جائیں, یہاں پہ میڈیسن کو پورا کیا جائے تاکہ لوگوں کو 9 جون سے پہلے صحت کی سہولت جتنی اس RIC کی کیپیسٹی بنتی ہے وہ یہاں پہ ملے. کیا آپ اس کی تائید کرتے ہیں؟ آپ نے یہ تائید کیا ہے کہ ہیلتھ کے حوالہ سے عملہ, میڈیسن اور انسٹرومنٹ یہ 9 جون سے پہلے یہاں پہ حکومت پابند ہے آپ کو پورا کر کے دینے کی. یہ قرارداد پوری ہوئی جی. کیونکہ لمبی بحث میں نہیں جاؤں گا, باتیں آپ لوگوں نے ایشو پہ کی ہوئی ہیں, میں اس ایشو کو سیٹل کرنے کی بات کروں گا کہ ہم نے کرنا کیا اس کے اوپر. ہم نے یہ خالی آ کے گپ کی تقریریں کی چلے نہیں جانا, ہم بالکل سچی بات کرتے ہیں, آپ کے ساتھ رہیں گے, مرتے دم تک آپ کے ساتھ رہیں گے, آپ کو نہیں چھوڑیں گے. اب جو مطالبہ ہم کر رہے ہیں, جو یہاں پہ تقاریر میں ہوا کہ ہماری جو روڈ ہے جس کا کام لگا ہوا ہے اس پہ ہمارا یہ مطالبہ آ گیا کہ اس پہ جو کرپشن ہوئی ہے اس کے لیے ایک عدالتی کمیشن بنایا جائے. کیا یہ مطالبہ کرتے ہیں آپ؟ دوسرا مطالبہ یہ آ گیا کہ اس روڈ کے حوالہ سے جو کرپشن کی گئی ہے فیل فور 9 جون سے پہلے اس کے اوپر کمیشن بنا کے اس کی انکوائری کی جائے.
یہ ہاؤس اجازت دیتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کر کے ڈرے نہ کسی سے. یہ آپ کے پیسوں سے یہ نقصان ہو رہا ہے, آپ کے پیسوں پہ یہ عیاشیاں ہو رہی ہیں, یہ اپنے بڑوں کے گھر سے نہیں لے کے آتے. اور یہ جو روڈ کا کام لگا ہوا ہے اس کو تیز کیا جائے, کیونکہ سچی بات ہے ہم خود یہاں پہ آئے ہیں, کوئی اتنا بڑا فاصلہ نہیں ہے, لیکن یہ تو خودکشی کے مترادف ہے. یہاں پہ تو کوئی عام انٹرینڈ بندہ جو 4x4 گاڑی نہیں چلا سکتا وہ تو یہاں گاڑی نہیں لا سکتا. قیمتی جانوں کا نقصان ہوا, کل ایک قیمتی جان کا نقصان ہوا, ایک کی اس میں ڈیتھ ہوئی ہے نا, اور یہ بتا رہے کہ اس جگہ پہ 28 لوگ اس سے پہلے بچارے فوت ہو چکے ہیں ایسے حادثات کے اندر, کہ ایک وہ جو کہہ رہے ہیں کہ پہاڑ کا ٹکڑا ہے چھوٹا سا, اس کو یہ ٹھیک نہیں کر رہے. اور باتیں ان کی سنو بڑے بڑے چینلز میں بیٹھ کے کہ جناب ریاست میں ہم نے دودھ کی نہریں بہا دی ہیں, اور شرم کرو بے شرمو, آؤ کے اس ویلی کو دیکھو کہ لوگ کس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں, کس طریقے سے ان سڑکوں کے اوپر سے گزرتے ہوئے خودکشیاں کر رہے ہیں. شرم آنی چاہیے. ابھی ہم آتے ہیں, پہلے دوسرا آ گیا تعلیم کے حوالہ سے. آپ کا یہاں پہ جو ایک سکول ہے, مڈل سکول ہے جی, کیا اس کا سٹاف پورا ہے؟ اس وقت 8 کیونکہ ہم وہ چیزیں مطالبے میں ابھی ڈال رہے ہیں کہ جن کے اندر پیسہ نہیں لگنا. آپ کی ایڈمنسٹریٹو کمزوری ہے, آپ کی سیاسی کمزوری ہے کہ آپ نے اپنے چہیتے یہاں پہ اپوائنٹ کر کے رکھے ہوئے ہیں, وہ یہاں پہ حاضر نہیں ہوتے اور گھر بیٹھ کے تنخواہیں وصول کرتے ہیں. اس لیے 9 جون سے پہلے ہمارے جو یہاں پہ سکولز ہیں ان کے اندر جو سٹاف کی کمی ہے اس کو فی الفور پورا کیا جائے. کسی بھی صورت 9 جون کے بعد ہم آپ کو اس کے اندر کوئی گنجائش نہیں دیں گے. اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ اچھا جی, اب ہم آتے ہیں ایک خاص ایشو کی طرف. اس سے پہلے بات ہوئی ہوگی مہاجرین کی 12 سیٹیں. ہم کیوں اس کی مخالفت کر رہے ہیں؟ اس لیے پھر میں گریس ویلی کا ذکر کروں گا کہ اس روڈ کے اوپر 2-3 کروڑ روپیہ لگے گا, اس سے زیادہ نہیں لگنا. 2-3 کروڑ روپے میں یہ روڈ آپ کی کلیئر ہو سکتی ہے. اب جب آپ ان سے روڈ کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں, 44 سال آدھی صدی ہو گئی ہے, تو یہ ہمیں کیا کہتے ہیں کہ فنڈز نہیں ہیں, یہی کہتے ہیں نا, ٹھیک ہو گیا. اب آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ وہ 12 سیٹیں, وہ 12 مہاجرین سیٹیں جن کے نام پہ یہ 12 MLA جو ہیں, کروڑوں روپے سالانہ, 3 سے 4 کروڑ کا فگر وہ ہے جو خالی ایک لوکل گورنمنٹ کا جو ایک دفتر ہے نا سر, وہاں سے حاصل شدہ ہے. اس کے علاوہ جو لوٹ مار ہے میں بھی وہ ڈسکس نہیں کر رہا. ایک MLA 12 سیٹوں کے نام پہ وہ 3 سے 3.5 کروڑ 4 کروڑ روپے سالانہ وہ بجٹ لیتا ہے. کس لیے لیتا ہے؟ کہ مہاجرین مقیم پاکستان جو ہیں ان کے لیے ہم نے جی پانی کی سکیمیں لگانی ہیں, گلیوں میں ٹف ٹائلیں لگانی ہیں, اور ان کی ضروریات زندگی یا ان کی ہاؤسنگ سکیمیں ہم نے بنانی ہیں. تو آپ مجھے بات بتائیں, کیا کسی جگہ پہ پاکستان میں آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں؟ نہیں آئیں. صرف اور صرف یہ کاغذی کارروائی ہوتی ہے, اور کروڑوں روپیہ سالانہ ان 12 سیٹوں کے نام پہ عیاشی کی نظر کیا جاتا ہے. ہمارا یہ مطالبہ جائز ہے. ہم یہ کہتے ہیں اس نوسر بازی کو بند کرو, وہ پیسہ میری گریس ویلی میں آ کے لگاؤ, وہ پیسہ میری ریاست میں آ کے لگاؤ جہاں پہ میری ریاست کے لوگ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں, روڈوں کی وجہ سے, اسپتالوں کی وجہ سے, سکولوں کی وجہ سے. اب اس کا دوسرا نقصان, اس دن بنتل وہاں پہ بلکہ شاردہ ایک صاحب نے میرے سے بات کی کہ میڈیکل کالجوں کی سیٹیں ہیں, مہاجرین کا کوٹا ہے. اب نقصان کیا ہوا, جیسے تیسے ہو کے بچے پڑھے. اس ویلی کا بچہ جہاں جس کو انٹرنیٹ کی سہولت موجود, نہ کوئی مزید اور سہولت, نہ بجلی, نہ سڑک, نہ صحت, نہ تعلیم, اس کے باوجود اس نیلم کے بچے نے میڈیکل کی ایڈمیشن میں لیے 171 نمبر. کتنے؟ کیل کا وہ لڑکا ہے, کتنے لیے؟ 171 نمبر. اب ہوا کیا, جو سیٹیں تھی مطلب ہے 171 سے اوپر
کہہ لیں 20 سیٹیں تھی 30 تھی وہ تو چلو میرٹ پہ آ گئی. اب یہ جو 12 مہاجرین سیٹوں کے نام پہ جو کوٹا ہے اس 171 والے میرے کیل کے بچے کو میرے بھائی کو سیٹ نہیں ملی اور 132 نمبر کے کسی مہاجر کے نام پہ کوٹے کی سیٹ 132 نمبر پہ مل گئی. یہ ظلم ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے نوجوانوں کے ساتھ ظلم ہے یا نہیں ہے؟ ایک پہلے پیسے ہوئے لوگ آپ کہ نہ انٹرنیٹ کی سہولت نہ بجلی نہ راستہ، اس کے باوجود میرے اس کیل کے بچے نے محنت کی 171 نمبر لیے اس امتحان میں جو اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے. 171 نمبر والا بچہ نہیں جا سکا، 132 والا جا سکا ان 12 سیٹوں کے نام پہ. کیا یہ زیادتی ہے یا نہیں ہے؟ یہ زیادتی ختم ہونی چاہیے یا نہیں؟ یہ جو فنڈز کے نام پہ عیاشی کی جاتی ہے ختم ہونے چاہیے یا نہیں؟ اب آ گیا تیسرا نقصان. حکومتیں بنتی ہیں، ہم نے ان 3 سالوں میں کسی جگہ ہمارے کسی ممبر نے ہمارے کسی آفیشیل بیانیے میں یہ نہیں آیا کہ جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ اقتدار میں آنا چاہتے ہیں، وہ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں، صدر بننا چاہتے ہیں. کیا آج تک کبھی یہ بات سنی آپ نے؟ کبھی نہیں سنی. ہم نے یہ بات ضرور کہی ہے کہ یہ ریاست ہماری ہے، اس ریاست کی جیسی یہ اسمبلی ہے، جیسا یہ نظام ہے، ہم اس کو لولا لنگڑا نظام کہتے ہیں. ہمارا یہ بیانیہ ہے کہ اسی نظام کے اندر رہتے ہوئے، اسی ریاست کے اندر رہتے ہوئے ہم نے اپنے اس نظام کو مضبوط کرنا ہے. اب نظام کس طرح مضبوط ہوگا؟ جیسے تیسے ہو کے جمہوری نظام میں سے کہتے ہیں سو کال جمہوریت جس کو ہم کہتے ہیں. جمہوری نظام میں الیکشن ہوئے، ایک حکومت بن گئی، ایک جماعت کی حکومت آ گئی، مخلوط حکومت آ گئی. یہی طریقہ کار ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ جناب حکومت چل رہی ہے، ہمارے جو اصل آقا ہیں یہ کھٹ پتلیاں ہیں، ان کی ڈوریاں کسی اور کے ہاتھ میں ہیں. ان کو کوئی بات کسی کی بری لگتی ہے، کوئی موصوف آتے ہیں ان کو کسی وزیر اعظم صدر کی کسی منسٹر کی کوئی بات بری لگتی ہے یا اس کی ناجائز ڈیمانڈ جو ہے وہ پوری نہیں کی جاتی. تو ہوتا کیا ہے فوری طور پہ یہ 12 نوسرباز سب سے پہلے یس سر کرتے ہیں. اس کے بعد 53 میں سے جو باقی ہیں وہ بھی جو ہے وہ اتنے سادے نہیں ہیں، وہ بھی 12 کے ساتھ آ کے یک زبان ہوتے ہیں اور وہ جو ایک جمہوری نظام چاہے وہ کس جماعت کی حکومت ہے اس کو ڈی ریل کر دیا جاتا ہے. حکومت فارغ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ حکومت گرانے میں یہ 12 سیٹیں سب سے پہلے آتی ہیں یا نہیں آتی؟ یہ وہ 3 چیزیں ہیں جو ہم نے آپ کو سمجھانی تھی. پیسہ، میرٹ کا قتل عام اور آپ کا جو سیاسی نظام ہے اس کا توڑ پھوڑ. یہ تینوں چیزیں اگر یہ چلیں گی تو میرے خیال سے ہم یہاں اگر گریز ویلی میں آ کے کوئی دعویٰ کرتے ہیں ہم وہ پورا نہیں کر سکتے. لہذا ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ان 12 سیٹوں کو بہر صورت ختم کرنا پڑے گا. کیا اس کی تائید کرتے ہو؟ تائید کرتے ہو؟ اب ہم آتے ہیں جی دوسرے مسئلے پہ. ہمارے یہاں پہ ذمہ داران موجود تھے، چیئرمین صاحب موجود تھے، کونسلر صاحبان موجود ہیں اور اچھی بڑی تعداد میں موجود ہیں. میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ بڑا مشکل ہوتا ہے ایک سیاسی بندے کے لیے اس طرح کا ڈیسیژن لینا جس طرح میرے ان دونوں بھائیوں نے یا دیگر جو کونسلر صاحبان، انجم زمان ایوان یا دیگر جو لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں انہوں نے یہاں پہ جو ڈیسیژن لیا اور جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو آ کے سپورٹ کیا. اب مسئلہ آتا ہے، میں انہی کے اس نظام پہ آتا ہوں کہ ان سیاست دانوں کا میں آپ کو چہرہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایکٹ 1990 کیا کہتا ہے کہ جتنے بھی بلدیاتی فنڈز ہیں وہ تقسیم کرنا ہمارے بلدیاتی کونسلر چیئرمین جو نظام ہے بلدیاتی یہ ان کا رائٹ ہے. یہ میں نہیں کہتا، آپ نہیں کہتے، یہ وہ قانون کہتا ہے جو اس آئین کے اندر رہتے ہوئے ایکٹ 1990 لوکل گورنمنٹ ایکٹ 1990 کے نام سے مشہور ہے. اب ہوا کیا کہ ان بے ایمانوں نے جن کے لیے ہمارے وہی کونسلر صاحبان اپنی برادریوں میں ناراضگیاں پیدا کرتے ہیں، حتیٰ کہ قتل عام تک نوبت آ جاتی ہے، زمینیں تقسیم ہو جاتی ہیں، گھروں کے اندر تقسیم ہو جاتی ہے، بات چیت بند ہو جاتی ہے، ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ یہ کونسلر صاحبان اپنے سیاسی جو آقا ہیں، جو ان کے ایم ایل اے یا جو بھی لیڈر ہوتے ہیں ان کے لیے جانی مالی طور پہ لڑتے ہیں یا نہیں لڑتے؟ رشتہ داریاں ختم ہوتی ہیں نہیں ہوتی؟ آپ لوگ کلیئر ہوتے ہو، آپ اپنی جماعت کے ساتھ بالکل سنسیئر ہوتے ہو، ہمیں آپ پہ کوئی بد اعتمادی نہیں ہے، آپ کا رائٹ ہے، آپ کی جماعت ہے، آپ کے نظریات ہیں، ہم آپ کو ان سے نہیں روک سکتے. لیکن یہ بات کہ آپ نے تو اپنی جان داؤ پہ لگا دی اپنے ایک سیاسی آقا کے پیچھے. اب جب وقت آپ کا آیا
کہ اس گریز ویلی کے اندر میرے کونسلر کو بہتر پتا ہے کہ کس گھر کے اندر پانی کی ضرورت ہے, کس گھر کے اندر غریب ہے, کس کے گھر کے اندر نوکری کی ضرورت ہے, کس کے مالی حالات خراب ہیں. یہ ایم ایل اے بہتر نہیں جانتا, یہ وہ میرا کونسلر بہتر جانتا ہے. یہ بات درست ہے. اب مجھے ایک بات بتائیں کہ پیسہ تقسیم کرنا جو قانونی طور پہ بھی کونسلر کا اختیار ہے, اس اختیار کو جب وہی آپ کا ایم ایل اے جو منسٹر بنا ہوا ہے, اقتدار میں بیٹھا ہوا ہے, وہ یہ کہے کہ بھئی یہ بابا یہ پیسہ میں تمہیں نہیں دوں گا, اس کا مطلب ہے نا کہ اس کو آپ پہ بد اعتمادی ہے. یہ بات مانتے یا نہیں مانتے؟ تو جب وہ ایم ایل اے یا وہ آقا اس جماعت کا جس کے لیے آپ اپنی برادری کو تقسیم کرتے ہیں, قتل و غارت کرتے ہیں, جب بات آئی آپ کی تو وہ کہتا ہے بابا اگر پیسے تمہیں دے دیے تو کیا ہم ریڑھی لگائیں؟ یہ سنا تھا نا جملہ. تو یہ ان کا دورہ معیار ہے. میں آپ کونسل صاحبان سے صرف ریکویسٹ کر سکتا ہوں, کل اور پرسوں 2 دن میں نے بڑے ہارڈ جملے بولے ہیں, آج میں نہیں بولتا کیونکہ میرے آگے میرے دونوں بارش, میرے کونسلر صاحب, میرے چیئرمین, میرے بڑے بھائی بیٹھے ہوئے سامنے. میں کبھی آج میں سخت بات نہیں کروں گا, لیکن یہ ریکویسٹ ضرور کروں گا کہ 3600 سے 3700 پوری ریاست کے اندر آپ لوگ موجود ہیں جن کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہے. آپ عوام کو جواب دیں اور یہ عوام آپ سے پوچھے گی کہ ہم نے آپ کو ووٹ دیے, کونسلر بنایا, آپ چیئرمین بنے یا نہیں بنے, لیکن ہم نے آپ کو ووٹ دیے, آپ ہمارے کونسلر بن گئے, آپ ہمارے نمائندے تھے, آپ نے کیا کیا ہمارے ساتھ؟ ظاہری بات ہے کہ جب فنڈز آپ کو نہیں ملیں گے تو آپ کیا سرو کریں گے اپنے علاقے میں؟ نہیں کر سکتے نا. تو بتائیں کل آپ عوام کو کیا جواب دیں گے؟ اب وقت آ گیا ہے کہ ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دے دیا, اب ان کی ذمہ داری بنتی ہے, اگر یہ بے ایمان نہ ہوئے, یہ نوسر باز نہ ہوئے, یہ بے ضمیر نہ ہوئے, یہ مانوان ایکٹ 1990 کے تحت تمام پیسہ بلدیاتی اختیارات تمام آپ لوگوں کے حوالے کریں گے. ہاں اگر یہ ہوئے نا بے ایمان, یہ ہوئے نا بے ضمیر, یہ ہوئے نا لالچی, یہ آپ کو کہیں گے نا بابا پیسے تو سا تقسیم نہیں کرنے, تو اے لو 3%, اے لو 20%, باقی پیسے اسی تقسیم کر سا. اب وجہ اب یہ بات وہ نہیں کر سکتے, اس لیے کہ ہم نے بھی ان کو ووٹ دیے, ان کو اسمبلیوں میں بھیجا. ہماری جو اسمبلی ہے نا, دیکھیں پنجاب میں جو ہوتا ہے نا, جو صوبائی جو بندہ ہوتا ہے اس کو ایم پی اے کہتے ہیں, جو قومی اسمبلی میں ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ ایم این اے کہتے ہیں. ہمارا جو ہوتا ہے اس کو ایم ایل اے کہتے ہیں. ایم ایل اے کا کیا مطلب ہے؟ ممبر آف لیجسلیٹو اسمبلی. کہ لیجسلیٹو اسمبلی اردو میں اس کو میں لے کے آتا ہوں کہ وہ ممبر جس کا کام اسمبلی میں جا کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے قانون سازی کرنا ہے. آپ نے جس کو ووٹ دے کے ایم ایل اے بنایا نا, اس کا کام فنڈ تقسیم کرنا نہیں ہے, نوکریاں دلوانا نہیں ہے. وہ کام کرے گا کہ آپ کی فلاح و بہبود کے لیے, مثلا اس علاقے کے اندر یہ ایک مسئلہ بنا ہوا ہے بندوبستی رقبوں کا, یہی ہے جی, یہ گریز میں کہ جی ان کا مسئلہ ہے اور اس کے لیے قانون سازی کی ضرورت ہے. تو اس ایم ایل اے کی یہ ذمہ داری ہے نا کہ یہ فوری طور پہ گریز ویلی کے اندر جو زمینی معاملات, وہ چاہے سرکار کی زمین ہے, جو لوگوں کے پاس ہے, ان کے زیر قبضہ ہے, اس کے لیے قانون سازی کروائے اور گریز کے لوگوں کو ریلیف دلوائے. یہ کام ہے ہمارے ایم ایل اے کا. ہمارے ایم ایل اے کا کام ہے کہ قانون سازی بنائے, شریعت کے مطابق عدالتیں فیصلہ کریں, شریعت کورٹ بنے ہوئے ہیں, لیکن فیصلے ٹائم میں نہیں ہو رہے. ان کا یہ کام بنتا ہے عدالتوں کے اندر 30 سال دیوانی اور فوجداری کیسوں کے اندر جو لوگ ذلیل و خوار ہوتے ہیں اس کا ٹائم فریم کا تعین کریں. یہ رائٹ ہے ان کا, یہ اختیار ہے ان کا. ایم ایل اے کا کام یہ ہے. ایم ایل اے کا کام فنڈز اور نوکریاں تقسیم کرنا نہیں ہے. یہ بات آپ لوگوں کو سمجھنی چاہیے. یہ سب کام آپ لوگوں کے ہیں. نوکریاں کیوں تقسیم ہو؟ ہمارا مطالبہ ہے کہ این ٹی ایس اور پی ایس سی کو لاگو کیا جائے. جب این ٹی ایس ہوگا تو آپ کو کسی سفارش کی ضرورت نہیں ہے. جب نیٹ اینڈ کلین این ٹی ایس ہوگا تو ایک غریب کا بچہ جو پڑھا لکھا نالج رکھنے والا ہے وہ امتحان پاس کر کے نوکری حاصل کرے گا. آپ کسی کے مرہون منت نہیں رہیں گے. اسی طرح جب پی ایس سی کو آپ بار بار اپنے ٹائم کے مطابق امتحان لیں گے تو آپ کو کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ کا لائق بچہ, ہماری بچی, وہ اپنے میرٹ کے مطابق پی ایس سی پاس کرتے ہوئے نوکری حاصل کرے گی. ہمیں کسی کے در پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا یہ مطالبہ ہے کہ ایڈاکزم کو ختم کرتے ہوئے
परमानेंट NTS करते हुए, PSC करते हुए तमाम नौजवानों को परमानेंट नौकरियां दी जाएं। क्या आप इस मुतालबे की तायीद करते हैं? अभी यहां बात हुई बेनजीर इनको स्पोर्ट्स के सर्वे की। अब जाहिर बात है वो एक शोबा है, पूरा डिपार्टमेंट है, लेकिन यहां पे अक्सर लोगों का ये एतराज है कि जानबूझ के ऐसे लोगों को उस सर्वे के नाम पे आउट किया जा रहा है कि जो जरूरतमंद है। और मैं ये आज ये मुतालबा करूंगा कि जरूरतमंद जो आपने कैलकुलेटेड एक वो साइंटिफिकली बंदू को आउट करने का एक तरीका 2 नंबरी बनाई हुई है ना, उसको जरा साइड पे रखते हुए हमारे काउंसलर जिम्मेदार हैं, तो मैं ये कहूंगा कि उनकी राय के मुताबिक बेनजीर करना चाहिए। और हमारा ये मुतालबा है कि जहां कहीं हमारे वो लोग जिनको बेनजीर इनकम सपोर्ट्स में खाली उनकी डेटा फिगर की वजह से आउट किया गया है, उसके अंदर दोबारा डालने के लिए हमारे काउंसलर साहिबान की राय को शामिल किया जाए, ताकि जरूरतमंद जो लोग हैं वो दोबारा उसके अंदर शामिल हो सके। अब जो सबसे अहम बात थी, हालांकि मैंने ये बात की, अगर आपको याद हो, आज से तब मेरे इलेक्शन कमेटी बनी थी जब केरन हम आए थे जी, टूरिस्ट वालों का हमने किया था, नहीं बनी थी? नहीं, 3 साल पहले नहीं थी सर, तब नहीं थी। जब एक्शन कमेटी नहीं भी बनी थी ना सर, तो 3 साल पहले ये राजा इफ्तिखार साहब जो हैं डिस्ट्रिक्ट काउंसलर, सलाम पेश करता हूं शख्स को, 3 साल पहले उन्होंने एक इवेंट रखवाया केरन, हम वहां पे आए, मैंने बहैसियत चेयरमैन मरकजी अंजुमन ताजरान इस ग्रीन टूरिज्म की वहां पे मैंने पहले दिन मुखालफत की थी कि ये नीला पीला टूरिज्म हम यहां नहीं होने देंगे। ये वैली आप लोगों की है, आप इसके वारिस हो, इसके खाल से, इसकी काचराई, इसके जितने रकबे हैं उसके वारिस आप हो, किसी और को हम यहां पे आगे वारिस नहीं बनने देंगे। दूसरी बात, ये बातों में उलझाते हैं, ये कहते नहीं ये हम इन्वेस्टर लेके आएंगे, यही कहते हैं ना, तो क्या इस रियासत के लोग मर गए हैं? इस रियासत के लोग पूरी दुनिया में, इस वैली के लोग पूरी दुनिया में एक बड़ी मजबूत हैसियत से कारोबार कर रहे हैं। आपने सहूलत देनी है तो आप हमारे इन रियासत के उन कारोबारी लोगों को दें जो इस रियासत के रहने वाले हैं, इस खित्ते के रहने वाले हैं, वो आके इस वैली को आप लोगों की मदद से इंशाल्लाह डेवलप करेंगे। और जब ये वैली डेवलप होगी, टूरिज्म डेवलप होगा, तो हमारा नौजवान जो बेरोजगार है वो बेरोजगारी खत्म होगी। ये नहीं हो सकता कि ग्रीन टूरिज्म के नाम पे हम आपको यहाँ पे डाके डालने दें। मैंने कल भी ये बात कही थी कि मेरी शुनीद में ये बात आई है कि साबका डिप्टी कमिश्नर जो यहाँ से चले गए हैं, उन्होंने ग्रीन टूरिज्म के नाम पे किसी कंपनी को कुछ रकबा अलाट किया है। हो सकता है मेरी इंफॉर्मेशन गलत हो, स्टेज से आप लोगों से बात कर रहा हूं, आपको भी जिम्मेदारी दे के जा रहा हूं, और ये मुतनब्बे कर रहा हूं इस हुकूमत को, इस इंतजामिया को, कि अगर कोई ऐसी जमीन की नकल जो हमारे हाथ लगी कि आपने हमारा रकबा किसी नीले पीले टूरिज्म कंपनी को दिया है, तो फिर वो आपका आखिरी दिन होगा, हम आपको इस वैली में नहीं रहने देंगे। इसके वारिस हम हैं, आप हैं, कोई दूसरा आके इसका वारिस नहीं हो सकता। रियासत का जो कानून है, आईने पाकिस्तान ये कहता है कि जिस रियासत के वसाइल वहां से निकल रहे हो, सबसे पहला हक उस रियासत के, उस इलाके के लोगों का होता है। सबसे पहला हक इसकी मादनियात, इसके जंगलात, इसकी टूरिस्ट, ये पानी, तमाम के ऊपर पहला हक मेरी गुरेज वैली के लोगों का है, उसके बाद नीलम वैली और उसके बाद रियासत के लोगों का है, ना कि किसी बाहर के किसी नॉन स्टेट सब्जेक्ट या किसी साबिक रिटायर मुलाजिम का होगा। किसी सूरत हम आपकी इस 2 नंबरी को यहां नहीं चलने देंगे। क्लियर कट बात है। अब जब ग्रीन टूरिज्म की बात हुई, एक हमारे नौजवान ने यहाँ पे बड़ी अच्छी बात की कि हमारी यहाँ की जो खूबसूरती है, जाहिर बात है दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है, मोबाइल का दौर है, ये खूबसूरती जो आज मैंने पहली दफा यहाँ पे आके देखी है, ये जन्नत से कम नहीं है। ये दुनिया पे रब ने एक जन्नत आपको बना के दे दी है, लेकिन हम इसकी कदर नहीं कर रहे। आप लोग तो करना चाहते हैं, लेकिन ये हुक्मरान उस तरफ आना नहीं चाह रहे। वजह क्या है कि ये जमीनों पे कब्जे करना चाहते हैं, ये आपके वसाइल पे कब्जे करना चाहते हैं, ये आपकी मादनियात पे कब्जे करना चाहते हैं। कुछ ने किए भी, कुछ ने यहां से लूटा भी, लेकिन अब आप लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। ये वसाइल, ये मादनियात, यहाँ के पानी, यहाँ की हर शय
آپ لوگوں کی ہے، آپ اس کے مالک ہو. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ یہاں کے وسائل کو یہاں سے لے جایا جائے اور آپ کے پوچھے بغیر، آپ کی مرضی کے بغیر یہاں سے کو لے جائے. یہاں سے وسائل معدنیات پہ کوئی بھی نیا پروجیکٹ ہوگا تو اس کے ایم او یو کے اندر نیلم ویلی اور گریس ویلی کے لوگوں کو بتانا پڑے گا آپ کو کہ اس کے اندر سے آپ لوگوں کو کیا فائدہ ملے گا. بصورت دیگر کسی بھی معدنیات کو یہاں سے باہر نہیں جانے دیا جائے گا. اب بات ہوئی سوشل میڈیا کی، تو میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ جو ہمارے جتنے بھی آفیشیل پیج ہیں، جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے مہران صاحب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے بھی میں پرمیشن لے لیتا ہوں. مظفر آباد سے ہمارا تاجرہ ویر ہے، اسی طرح عمر نذیر آفیشیل ہے، دیگر ہمارے ایکشن کمیٹی کی جو پیجز ہیں، نیلم ویلی کے، خاص طور پہ گریس ویلی کے حوالہ سے جتنی آپ کی ڈاکومنٹریز ہیں جو ٹوریزم کو اب بوسٹ کر سکتی ہیں، مضبوط کر سکتی ہیں، چھوٹی چھوٹی ڈاکومنٹریز آپ بنائیں، ہمیں بھیجیں. انشاءاللہ پوری دنیا کے اندر ہم اپنی گریس ویلی کو، حلمت کو، پوری ویلی کو، یہ پوری دنیا کے اندر ہم لے کے جائیں گے اور یہاں پہ ٹوریزم آتا ہے. یہ اوپن اعلان ہے. بڑا اچھا سوال کیا. ایک پوائنٹ رہ گیا تھا مجھ سے کہ ہم ٹورزم کی بات کر رہے ہیں، 2 نمبری دیکھیں، دوہرا معیار دیکھیں. دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے، اور میں آواں پہاڑی بھی ذرا دنیا چاند پہ پہنچی دی ہے. اصل نے آج بھی پلوں کا لکھا تھا پل کی تصویر لینا منع. کیڑی دنیا جانے ہو. اب اگلی 2 نمبری کیا ہے؟ اگلی 2 نمبری کیا ہے کہ جو ہمارا انٹرنیشنل ٹورسٹ ہے وہ وہاں سے آتا ہے. پاکستان کوہلا پورو پارک پرامن علاقہ ہے. کوہلا پورو پارک گھنا نالا ہے نا، جب دیکھے نا تسا پتہ ہی کہ نا اس کو نالے دا، اور جب بالکل پورو پار ہے ادھر تک فارنر جو اڈا آوے وہ سیکیور ہے. کوہلا پول کراس کرے جناب اس کی جان میں خطرہ آ گیا، ریاست میں خطرہ آ گیا. بات سمجھو میری، جان بوجھ کے جو ہمارا انٹرنیشنل ٹورسٹ ہے اس کو ریاست کے اندر آنے سے روکا جا رہا ہے، اس کو بدزن کیا جا رہا ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جب یہ ٹورسٹ اس وادی میں آیا، اس وادی کو ایکسپلور کرے گا، یہ وادی دنیا میں کسی جگہ پہنچ جائے گی، وادی کے لوگ مضبوط ہو جائیں گے، میری گریس ویلی کے لوگ معاشی طور پہ مضبوط ہو جائیں گے، ذہنی طور پہ مضبوط ہو جائیں گے، اور پھر آنے والے وقت میں یہ اپنا ایک اچھا فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے. اس لیے جان بوجھ کے آزاد کشمیر کے لوگوں کو، نیلم ویلی کے لوگوں کو، جیلم ویلی کے لوگوں کو، اسی طریقے سے فارورڈ کوٹا ویلی جہاں جہاں پہ ٹوریزم بہت زیادہ ہے، جان بوجھ کے انٹرنیشنل جو ہمارا ٹورسٹ ہے اس کو نہیں آنے دیا جاتا. تو جناب سیکیورٹی رسک ہے. کوہلے پولو پار کوئی سیکیورٹی رسک نہیں ہے، کوہلے اور آ رہا ہو تو سیکیورٹی رسک ہے. اس 2 نمبری کو ختم کرنا پڑے گا. بصورت دیگر آپ اپنے آپ کو کلیئر نہیں کر سکتے عوام کے سامنے. میں آج کوئی سخت بات نہیں کروں گا، صرف چیزیں آپ کو بتا کے جاؤں گا تاکہ آپ یہ چیزیں ذہن میں رکھیں کہ یہاں پہ کیوں نہیں آ سکتا انٹرنیشنل ٹورسٹ. آ سکتا ہے، صرف لانا نہیں چاہ رہے. جن کے پاس وہ اتھارٹی ہے وہ آپ کو اجازت نہیں دینا چاہ رہے. ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ فی الفور انٹرنیشنل ٹورسٹ کو آزاد کشمیر کے کونے کونے کے اندر دسترس دی جائے تاکہ وہ پوری ریاست کے اندر گھوم کے ہمارے ٹورزم کو پوری دنیا میں جا کے پھیلائے. ہم نے دیکھی تھی 2 چیزیں، ایک آپ ذہن میں رکھیں گے کیونکہ ہمارا یہ اعلامیہ جاری ہوگا. ایک ہم نے جو یہ کیا نام ہے RHC ہے، RHC کا ہم نے ایک مطالبہ ڈالا. دوسرا ہم نے جو سکول کی سٹاف ہے اس کا ہم نے مطالبہ ڈالا. تیسرا روڈ کی جو ہے انکوائری کی جائے. اور جو نہیں ہم نے کیونکہ 9 جون رکھنا ہے نا، ہم 9 جون کے ساتھ فکس کچھ چیزیں کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو اپنے وزن کا اندازہ ہو کہ آپ کی جڑت میں کتنا وزن ہے. اسی طریقے سے جو ہائیڈل پروجیکٹ ہے اس کی جو ٹینڈرنگ ہے، ان کا جھگڑا لگا ہوا ہے، یہ ساری نوسر بازی ہوتی ہے دفتر والوں کی. ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ فی الفور 9 جون سے پہلے اس کو کلیئر کرتے ہوئے جس کمپنی کا حق بنتا ہے اس کو ٹینڈر الاٹ کیا.
یہ 4 چیزیں ہم نے ارجنٹ مطالبے میں ڈالی ہیں. RIC, اسکول کا سٹاف, روڈ ان کو یہاں پہ جو ڈومیسائل بغیر کھائے تھے یہاں پہ مرناٹ کا ذکر ہوا. جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا 32 نکاتی جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے وہ ہم نے مانون تسلیم کیا. یہ فیصلہ ہوا یا نہیں ہوا؟ اب اس سے آگے چلتے ہیں. مثال میں نے آپ کو اس اسٹیج کی دے دی, سیم یہی بات ہماری وہاں پہ ہوئی. اب ان 32 جو مطالبات تھے آپ بھول گئے ہیں. جموں کشمیر جوائنٹ 38 چارٹر آف جس کو میں نے 42 کہا تھا, 38 جو نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ ہے اس کے میری زبان کی غلطی ہے, بھولا نہیں ہوں, میری زبان کی غلطی ہے. 38 کو میں 32 کہہ گیا. اب اسی کے اندر شونٹر ٹنل ہمارے مطالبے میں شامل ہے. جو ہمارا چارٹر آف ڈیمانڈ ہے اس کے اندر شونٹر ٹنل موجود ہے, لوہر گلی ٹنل موجود ہے, لوہر لیپا ٹنل موجود ہے, سندباغ ٹنل موجود ہے. اب یہ ہے ہمارا اگلا فیز کہ یہ کہتے ہیں نا کہ جناب ہم ان کا 38 اکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ ہم نے پورا کر لیا, یا یہ 2 صفحے جو بتاتے ہیں کہ جناب یہ مطالبات ہم نے پورے کر دیے. تو مجھے بات بتاؤ, جس جگہ میں کھڑا ہوں یہ شونٹر ٹنل کون بنائے گا؟ تم تو ہمارے ساتھ طے کر چکے, ایگریمنٹ سائن کیا ہوا تم نے. اس لیے شونٹر ٹنل کا مطالبہ جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے چارٹر آف ڈیمانڈ میں موجود ہے. وہ ہمارا سیکنڈ فیز ہے. یہ تحریک ختم ہونے والی نہیں ہے. اس لیے آپ کو ہم کہتے ہیں کہ اپنی کمیٹیاں بنائیں, وارڈ سطح کی, گاؤں سطح کی آپ کی ایکشن کمیٹیاں بنیں. انشاءاللہ جس دن آپ نے اپنی کمیٹیاں مکمل کی ایک دفعہ پھر ہم لوگ یہاں پہ آئیں گے, ایک بڑا ایونٹ کریں گے, ان تمام کمیٹیوں کی اعلیٰ برداری تقریب یہاں پہ ہم رکھیں گے. اب ہم آتے ہیں موبائل سروس کے اوپر. وزیر اعظم صاحب نے بڑے دھڑلے سے کہا جناب کہ ہم نے ان کا ایک مطالبہ حل کر لیا, یو ایس ایف فنڈ کا ہم نے CO تعینات کر دیا. یو ایس ایف فنڈ وہ پیسہ ہے جو موبائل کمپنیاں, یہ ان کا احسان نہیں ہے, جو پاکستان کی موبائل کمپنیاں آزاد کشمیر کے اندر بزنس کرتی ہیں وہ اپنے پرافٹ کے اندر سے ایک مائنر حصہ الگ کرتی ہیں. وہ حصہ 8 سے 8.5 ارب روپیہ ہو چکا تھا, جس کے اوپر یہ کوئی بات نہیں کر رہے تھے. اب وہ تقریباً پہنچ چکا ہے. اب وہ یو ایس ایف فنڈ ہے کیا کہ وہ فنڈ جہاں کہیں موبائل سروس نہیں ہے, انہوں نے PTA نے انہوں نے کمپنی بنانی تھی جس کا CO تعینات کرنا تھا یو ایس ایف فنڈ کا, اور ایک ڈائریکٹر بنانا تھا جس نے فوری طور پہ قانون سازی کرنی تھی, اور PTA کے سروے کے مطابق جہاں جہاں پہ موبائل سروس نہیں تھی وہاں پہ ٹاور لگانے تھے, اور یہ کمپنیاں پابند تھی ٹاور لگانے کے بعد اپنی انسٹالیشن ان ٹاورز کے اوپر کرنے کی. اب پیسہ ان کے پاس آ گیا, اب یہ اس کے اوپر پرافٹ کھا رہے ہیں. اب مجھے ایک بات بتائیں, ان کی 2 نمبری دیکھیں. ایک کمشنر انکم ٹیکس اشتیاق صاحب ہمارے قابل احترام ہے, کمشنر انکم ٹیکس کا آرڈر کر دیا کہ اس کو ہم یو ایس ایف فنڈ کا CO بناتے ہیں. اور بھائی وہ کمشنر انکم ٹیکس ہے, تم نے آرڈر کر دیا اس کا یو ایس ایف کا CO بھی لگا دیا, اور تم نے کہا جناب کہ موبائل سروس والا مسئلہ حل ہو گیا, ہم نے CO کی تعیناتی کر دی. بات سمجھ لگ رہی ہے آپ کو؟ ہر جگہ پہ ان کی 2 نمبری ہے, یہ جھوٹے بے ایمان ہیں. اب ان کو یہ بنتا کیا تھا کہ یہ ٹیکنیکل بندہ وہاں پہ لا کے CO لگاتے, جو فل فور پوری ویلی کے اندر PTA کے ساتھ مل کے سروے کرواتے, جہاں جہاں پہ موبائل سروسز نہیں ہے یا جہاں پہ سگنل پرابلم ہے وہاں پہ اس پیسے سے, کوئی بجٹ لانا پیسہ موجود ہے, اس پیسے سے فوری طور پہ وہاں پہ ٹاور ہوتے, اور ان ٹاور کے اوپر تمام موبائل کمپنیاں پابند ہوتی اپنی سروس لگانے کی. اب مرناٹ کا ذکر ہوا, پیچھے بھی پھر لال خان بابا یاد آ گیا. مرناٹ کرتا تھا اس دن, تب بھی ہم نے یہ مطالبہ کیا, بلکہ دلیاں ساڑیاں سن یاد ہے نا, دلیاں دے لالٹین جی, مجھے نہیں بولا, لیکن یہ اتنے بے غیرت یہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں ڈنگر نہ کہو. میں پھر بھی انہیں منع کرتا ہوں ڈنگر نہ کرو, لیکن بے شرم اور بے ضمیر بے غیرت آج میں کہوں گا. کتنا عرصہ پہلے بابا آئے تھے ہم یہاں پہ, سال سے زیادہ ہو گیا, 13 جولائی کو سال ہونے والا ہے. آج تک مرناٹ یا اسے ملیکہ علاقے
جہاں پہ بجلی اور موبائل سروس کا مسئلہ یہ ٹس سے مس نہیں ہوا. یہی بات ہے نا, بات ہے. تو پھر یہ بات بتائیں کہ جب یہ لوگ باہر نکلتے ہیں مطالبے لے کر تو آپ انہیں کہتے ہو یہ جتھا ہے. یہ جتھا نہیں ہے, یہ سلجھے ہوئے لوگ ہیں, یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. یہ آپ کو موقع دیتے ہیں تحریری طور پہ, زبانی آپ کے پاس جاتے ہیں. جن کو آپ نے ووٹ دیے ہم انہی کے پاس جاتے ہیں, جو آپ نے کرسیوں پہ بٹھائے ہم ان کے پاس جاتے ہیں. ہم انتظامیہ کے پاس جاتے ہیں, جا کے اپنا مسئلہ بیان کرتے ہیں. جب مسئلہ حل نہیں ہوتا یا کہ تو سیدھی انگلی نال نہیں نکلتا, پھر انگل ڈھنگی کرنی پہنتی ہے نا, پھر انگل ڈھنگی کرنی پہنتی ہے, تو پھر لوگ تنگ آ کے سڑکاں تے آندے ہیں. پھر تسی انہاں لوگاں کو جتھا کہتے ہو, جبکہ وہ جتھا نہیں ہے. یہ جتھا نہیں ہے, دیکھ لو صبح کے بیٹھے ہوئے یہ لوگ. یہ جتھا ہوتے ہیں نا, یہ لالچ لے کے آئے ہوتے ہیں کالے پائپوں کی نوکریوں کی یا 2 نمبر سکیموں کی, کہ ابھی یہاں سے اعلان ہوتا ہے 2 نمبر سکیموں کا اسٹیج سے, وہ گئے سارے. لیکن نہ ہم نے آپ سے کوئی 2 نمبر سکیم کی بات کی ہے, نہ کالے پائپوں کی بات کی ہے, نہ نوکریوں کی بات کی ہے. ہم نے آپ سے بات کی ہے عدل و انصاف کی, میرٹ کی اور اپنے بنیادی حقوق کے تحفظ کی. اسی لیے آپ لوگ یہ نوجوان صبح سے اس وقت یہاں پہ بغیر کھائے پیے یہاں پہ موجود ہیں. سلام پیش کرتا ہوں آپ کے اس جذبے کو. ابھی جو ایک مسئلہ, چونکہ ظاہری بات ہے مجھے یہاں میں پہلی دفعہ آیا ہوں تو چیزیں مجھے یہاں کے لوگوں سے پوچھ کے بیان کرنی پڑتی ہیں. ایک سٹیج ہے, یہ آپ لوگوں کی طاقت ہے. یہ جو میں بول رہا ہوں نا یہاں پہ, یا مہران یا باقی لوگوں نے بات کی ہے, یہ بات سمجھیں, اس کے پیچھے آپ لوگوں کی طاقت ہے. ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. ہماری زبان استعمال ہوتی ہے, ہماری زبان میں ہماری بات میں جو وزن ہے وہ آپ لوگوں کے اس اتفاق اور اتحاد کی وجہ سے ہے. اسی اتحاد و اتفاق کا مینڈیٹ لیتے ہوئے یہاں سے ہم چیزوں کا مطالبہ کر رہے ہیں. بصورت دیگر شوکت نواز میر کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ وہ اسٹیج سے اٹھ کے یہ مطالبات کریں. شوکت نواز میر یا جتنے لوگوں نے یہاں پہ بات کی ہے وہ آپ لوگوں کے اعتماد کے بعد کی ہے. بصورت دیگر ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ میرے سمیت تمام کورٹ ممبران اپنے ذہن میں ڈال لیں. یہاں پہ جو ڈومیسائل کا مسئلہ آ رہا ہے بچوں کا, 6 ماہ ہو چکے ہیں, ان کو ڈومیسائل جاری نہیں ہو رہے. یا تو ان کے ڈومیسائل کے اوپر کوئی کلیئر کٹ قانونی اعتراض لگایا جائے کہ بھئی کیوں نہیں جاری کیا جا رہا. اگر ریاست کے اندر وہ بندہ رہ رہا ہے, ریاستی باشندہ ہے, وہ تمام آپ کی ریکوائرمنٹ پوری کر رہا ہے, تو اس کو 6 ماہ سے آپ نے کیوں لٹکا کے رکھا ہے؟ اس مسئلے کو آپ کو بالفور انتظامیہ کو کلیئر کرنا پڑے گا. فنڈڈ ہے. میں اس اسٹیج سے یہ اعلان کرتا ہوں کہ گریس ویلی کے اور پوری ریاست کے لوگوں کے بنیادی حقوق کا دفاع کرنے کے لیے, بنیادی حقوق کو حاصل کرنے کے لیے آپ 100 دفعہ ہمیں ایجنٹ بننے کو تیار ہیں. لیکن ہم کسی بھی صورت اپنے بنیادی حقوق سے, اپنے وسائل سے, اپنے معدنیات سے کسی بھی صورت ان کے اوپر سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. اب اصل میں چھوٹی چھوٹی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. کرائے کے اوپر بات ہوئی, میں نہیں ڈیفینڈ کر رہا ٹرانسپورٹر کو, لیکن ہماری انتظامیہ کی یہ غلطی ہے کہ جب پیٹرول اور ڈیزل میں اضافہ ہوتا ہے تو وہ گراؤنڈ ریالٹی کو سامنے رکھتے ہوئے, آپ کی روڈوں کو سامنے رکھتے ہوئے, 4x4 جیپ کو سامنے رکھتے ہوئے, ان کی کنڈیشنز کو سامنے رکھتے ہوئے, روڈوں کی کنڈیشنز کو سامنے رکھتے ہوئے ایک جائز کرائے کا تعین کیا کریں. جب آپ جائز کرائے کا تعین کریں گے کہ آپ ٹرانسپورٹر کو بھی بٹھائیں, آپ سول سوسائٹی کے لوگوں کو بھی بٹھائیں, انڈرسٹینڈنگ سے جو ریٹ جاری ہوگا اس ریٹ پہ عمل درآمد بھی ہوگا. اب ریٹ آپ نے جاری کیا 250 روپیہ, لیا جا رہا 700, 800, 1000 روپیہ, تو یہ غلط بات ہے نا. ہم 700, 800 کو جائز تو نہیں کہیں گے, لیکن اگر وہ ڈرائیور وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے 250 میں بھاڑا نہیں ہے, میں 250 میں گاڑی نہیں چلا سکتا ڈیزل پیٹرول مہنگا ہونے کے بعد, تو پھر سینٹر کا کوئی ایک ایسا ریٹ فریقوں کی مشاورت سے جس کے اوپر گاڑی بھی چل سکے اور لوگوں کو جو ہے وہ ایک آسان اور سستی سہولت بھی مل سکے.
اب جہاں پہ ہم نے مطالبہ کیا تھا نا جی RIC کا، وہاں پہ لوور گریز کا، میں نے کہا جی کہ وہاں پہ بھی اسٹاف کا مسئلہ ہے، تو اس RIC کے ساتھ لوور گریز کا جو RIC ہے اس کے اسٹاف کا بھی مطالبہ ہمارا 9 جون سے پہلے کا، یہ جنوری کا جو RIC ہے یہ اس کا مطالبہ بھی ہم نے اس RIC کے ساتھ جوڑ دیا، کیونکہ اس کے اندر کوئی پیسہ استعمال نہیں ہوتا، اتنا دماغ ہم بھی رکھتے ہیں، ہم وہ مطالبہ کر رہے ہیں جو ان کی سیاسی اور ایڈمنسٹریٹو محکمہ صحت کی کمزوری ہے، ان حکمرانوں کی کمزوری ہے کہ یہ اپنے چہیتوں کو گھروں میں بٹھا کے تنخواہیں دے رہے ہیں، سفارش کرواتے ہیں اور ان کو جائے تعیناتوں پہ حاضر نہیں ہونے دیتے۔ اب بجلی کے سٹاف پہ بھی ایشو آ گیا، دیکھیں نا یہ لوگوں کی محرومیاں ہیں، لوگ آ رہے ہیں بات سن کے، لوگوں کے امید ہے جموں کی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ، لیکن ہم آپ کو یہ بات بتا دیں ہمارے ہاتھ پہ کچھ نہیں ہے، کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم یہاں سے آئے ہیں اور آپ کو ساری چیزیں دے کے چلے جائیں گے، ہمارے پاس ایسی کوئی اتھارٹی نہیں ہے، ہاں ہمارے پاس جو اتھارٹی ہے نا ان حکمرانوں سے بڑی اتھارٹی ہے، وہ آپ جڑے رہیں، آپ اتحاد قائم رکھیں، جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی آپ کا ہر مطالبہ، ہر جائز مطالبہ حکومت کے پاس، ان اداروں کے پاس لے کے جائیں گے اور اس کو حل کروائیں گے انشاءاللہ۔ اب ایک اور مطالبہ آ گیا، مطالبہ جائز ہے، ناراض ہونے والی بات نہیں ہے، وہ اس لیے ہم مطالبے کر رہے ہیں نا کہ یہ فنڈ پیچھے سے نہیں لے کے آ رہے اپنے گھروں سے، یہ فنڈ ہمارے ٹیکسوں سے آ رہے ہیں، اس ریاست کے جو وسائل ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے جو پیسہ جنریٹ ہوتا ہے، جو ریونیو جنریٹ ہوتا ہے، ہم اس کے اندر رہتے ہوئے مطالبات کر رہے ہیں کہ جو محکمہ جنگلات کا جو سابقہ ریٹ تھا، زمیندارہ ریٹ، اس کو انہوں نے بہت بڑھا دیا، تو یہ غریب جن کو نہ سڑک کی سہولت، نہ بجلی کی سہولت، نہ صحت کی سہولت، نہ تعلیم کی سہولت، تو اگر سر چھپانے کے لیے وہ درخت کاٹ کے اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں تو آپ نے وہ زمیندارہ ریٹ اتنا بڑھا دیا ہے کہ وہ آپ ان کی دسترس سے باہر ہو گیا، تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ جو زمیندارہ ریٹ ہے اس کو دوبارہ پرانے ریٹ کے اوپر لے جایا جائے تاکہ غریب لوگ اپنے گھروں کی تعمیر کریں۔ تو ہمارے یہاں کے ان کو ہارڈ ایریا الاؤنس نہیں ملتا، جو اصل ہارڈ ایریا ان کو نہیں مل رہا، اس کی تشریح ایسی انہوں نے ٹیکنیکل بنائی دی ہے کہ اس تشریح کے اندر نیلم ویلی کے یہاں کے لوگ اس میں نہیں آتے، لہٰذا اس تشریح کو ٹھیک کرتے ہوئے ہمارے نیلم ویلی کے علاوہ جتنے بھی مزید ہارڈ ایریا جو ہیں ان کے اندر لوگوں کو، سرکاری ملازمین کو ہارڈ ایریا الاؤنس دیا جائے۔ مجھ سے اپنے ایک محسن کا نام رہ گیا، وہ میرا محسن سردار امجد صاحب ہیں کیل سے جن کا تعلق ہے، وہ تھوڑی سی تفصیل بتاؤں گا کہ وہاں پہ اور بھی مہربان تھے، لیکن وہ مہربان دیسی چاہتے ہیں تو ہم مار گئے، وہ مہربان تو ہم مار گئے، لیکن سلام پیش کرتا ہوں اپنے بھائی سردار امجد خان صاحب کو، پریشر ان میں بھی بہت آیا، رایا ان کو بھی بہت، فون ان کو بھی بہت آئے، لیکن یہ ثابت قدم رہے، اس لیے تالیاں بجائے سردار امجد صاحب۔ ہم نے اپنی بات کو کلوز کرتے ہوئے، کیونکہ میں نے اس ویلی کے اندر نیپا ویلی یہاں پہ اور فارون کہوٹا، ایک منٹ، یہ بڑی خاص بات ہے، وہاں پہ جو میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ کچھ لوگ ہمارے اندر سہولتکار ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہمارے سرکاری ملازمین ہیں، ان کی جاب ہے کہ ڈیٹا کلیکٹ کرنا، کہ بھئی آؤ جا کے دیکھو کتنے لوگ وہاں پہ آئے ہوئے ہیں، کون بندہ کیا بات کر رہا ہے اور کون سا بندہ سوال کر رہا ہے، کون کہاں کا رہنے والا ہے، یہ ہمارے ان سرکاری ملازموں کی ڈیوٹی ہوتی ہے، ہمیں ان سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ اپنی نوکری کر رہے ہیں، لیکن اب رپورٹیں آپ کے پاس آ گئی کہ آج کا اجتماع کس نے کروایا، کس شخص نے کیا تقریر کی، میں اتنی سی بات ضرور کروں گا کہ جتنے مقررین نے یہاں پہ بات کی ہے وہ آئین پاکستان کے اندر رہتے ہوئے، ایکٹ 74 کے اندر رہتے ہوئے اپنے بنیادی حقوق سے متعلق کیا، اگر ہم اس آئین پاکستان کے اندر رہتے ہوئے اپنے بنیادی حقوق کی بات کر رہے ہیں
ہم نے کسی ادارے کسی ملک کو ٹارگٹ نہیں کیا. ہم اپنے بنیادی حقوق کی بات کرتے ہوئے ان حکمرانوں کو ڈسکس کر رہے ہیں جنہوں نے 78 سالوں سے اس عوام کو زیر بار کر کے رکھا ہے. تو اگر اس کے باوجود کہ ہم نے اپنے ایس او پی کے اندر رہتے ہوئے, آئین پاکستان کے اندر رہتے ہوئے, ایکٹ 74 کے اندر رہتے ہوئے اپنے مطالبات کو سامنے لایا ہے, اگر ہمارے کسی نوجوان کو, ہمارے کسی کونسلر کو, ہمارے کسی بزرگ کو, ہمارے کسی بھائی کو کسی 2 نمبر طریقے سے کسی پولیس والے نے, کسی ڈی سی, ایس پی, اے سی نے, یا کسی ادارے کے بندے نے, یا کسی حکمران نے زیر بار کرنے کی کوشش کی, تو میں اوپن یہ اعلان کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اگر یہاں پہ نیلم ویلی کے اندر کسی کو زیر بار کرنے کی کوشش کی تو اس کا جواب انشاءاللہ آپ کو مظفر آباد پی ایم سیکریٹریٹ کے سامنے دیا جائے گا. جن اداروں کے ہیڈ جو دفتر, چاہے وہ پولیس سے متعلقہ ہے, انتظامیہ سے متعلقہ ہے, یا کوئی اور ادارے ہیں, انشاءاللہ یہ آپ کو اوپن یہ میں بتا کے جاتا ہوں, اگر ہمیں ہمارے جائز حقوق پہ بات کرنے سے روکا جائے گا, زیر بار کیا جائے گا, تو پھر شرم پردہ ہم بھی کوئی نہیں رکھیں گے. ہم بھی آپ کے سامنے آ کے مظفر آباد کے اندر آپ کو آ کے بتائیں گے کہ آپ کیا غلط کر رہے ہیں اور ہم کیا آپ کو جواب دینے آئے ہیں. بات میری لمبی ہو گئی ہے. میں ایک دفعہ پھر گریس ویلی کے تمام بزرگوں کا, بھائیوں کا, بچوں کا ناظرین, میں آج کی کانفرنس کی خاص بات بتاؤں کہ ابھی تک اس کانفرنس کو شروع ہوئے تقریباً 4 گھنٹے ہو چکے ہیں, اور لیکن آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل ہاؤس فل ہے. ابھی تک جتنے لوگ ابتدا میں تھے ابھی تک اتنے ہی لوگ اس پنڈال میں موجود ہیں. ہم کبھی آپ کو ہمارے بچوں شوکت نواز میر صاحب کا خطاب بھی تقریباً 1 گھنٹے سے جاری ہے. اس کے باوجود آپ دیکھ سکتے ہیں اسٹیج کے چاروں طرف بہت بڑی تعداد کی بات کریں گے, اور آپ کو یہ کہتے ہیں کہ یہ تحریک, اس کے ذمہ دار آپ ہیں, اس کے پشتیبان آپ نوجوان ہیں, لیکن کس طریقے سے کہ سوشل میڈیا کے اوپر اگر کوئی بات کرتا ہے تو اخلاقیات کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اس کو جواب دیں, گالی گلوچ نہیں کرنی. آپ کو سڑک پہ آنا ہے, اس سے پہلے جو قانونی اخلاقی طریقہ کار ہے اس کو پورا کیا جائے گا, اس کے بعد آپ سڑک بند کریں گے تو آپ کا قانونی رائٹ ہوگا. بغیر کسی وجہ کے زور زبردستی کرنا, گالی گلوچ دینا, یہ کسی مذہب معاشرے میں نہیں ہوتا. آپ ہمارے نوجوان, ہمارے بچے, ہمارے بھائی ہو, ہم آپ کو یہ تلقین کر کے جاتے ہیں کہ یہ تحریک آپ کے ہاتھوں میں ہے, یہ تحریک نوجوانوں کو لے کے چلنی ہے, لیکن قانون ضابطے اخلاقیات کے اندر رہتے ہوئے. ہم کبھی بھی اپنے کسی بچے کو کبھی غلط راستہ نہیں بتائیں گے. آپ کی جان ہمیں عزیز ہے, اللہ نہ کرے کہیں باہر نکلنا پڑا. ہم پہلے بھی ہم سب سے آگے تھے, اس بار بھی ہم سب سے آگے ہوں گے, لیکن ان حکمرانوں کو, ان اداروں کو میں یہ متنبع کرنا چاہتا ہوں, میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں, آپ اس کو ریکویسٹ سمجھیں, متنبع کا لفظ سمجھیں کہ 4تھی دفعہ اس عوام کو انڈر اسٹیمیٹ مت کرو. 3 دفعہ پہلے تم نے انڈر اسٹیمیٹ کیا کشمیریوں کو. یہ کشمیری کٹ جائیں گے, مر جائیں گے, کبھی اپنی ریاست کے تشخص سے, اپنے بنیادی حقوق سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. لہذا 31 مئی کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے, 31 مئی سے پہلے ہمارا چارٹر ڈیمانڈ کمپلیٹ کیا جائے. جہاں تک رہی بات الیکشن میں جانے کی, تو ہم نے کلیئر کٹ اعلامیہ جاری کر دیا ہے کہ ہمارا چارٹر ڈیمانڈ کمپلیٹ کرتے ہوئے 12 معزرین سیٹیں اشرافیہ کی مراد کا خاتمہ کرتے ہوئے جو ہم نے اصلاحات مانگی ہیں ان سے الیکشن کے اندر کی, جو ہمارا طریقہ کار الیکشن کا, اس کے اندر جو ان کو پورا کیا جائے. تو اس پنڈال کے اندر ہر شخص یہ اختیار رکھتا ہے کہ وہ الیکشن لڑے. ہاں, یہ نہیں ہو سکتا کہ 12 سیٹیں موجود رہیں, اشرافیہ عیاشی کریں, الیکشن اصلاحات نہ کی جائیں اور آپ الیکشن کی طرف جائیں گے مجھے ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے. لہذا سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے. آپ لوگ جڑے رہیں, آپ کی جڑت میں ہی کامیابی ہے. بات میری لمبی ہو گئی ہے. ایک دفعہ پھر گریس ویلی کے جتنے میرے بزرگ, میرے بھائی, میرے بچے جو آج یہاں پہ بیٹھے اور آپ لوگوں نے استقبال کیا, آپ ایک بات بتاؤ, میں ڈسپلن کا کیوں بات کرتا ہوں, میں نے ان کی نبض کا واقف ہوں. یہ جو ڈسپلن ہے نا, یہ ان کی بہت دنیا کے اندر بڑی بڑی تحریکیں چلی ہے, پرتشدد تحریک کا کوئی اتنا وزن نہیں ہوتا. جو پرامن ڈسپلن کی تحریک ہوتی ہے نا, اس سے ان کی موت ہوتی ہے. لہذا یہ جو ڈسپلن آپ نے آج بھی قائم رکھا نا, یہ دیکھیں یہ جتنے بھی اس وقت سہولت کار ویڈیو بنا رہے ہیں نا, یہ دیکھ لیں یہ کسی کے پابند نہیں ہیں.
کہ نوجوان یہ بچے کتنے ڈسپلن سے بیٹھے ہوئے، بزرگوں کو کرسی دی ہوئی ہے، خود کھڑے ہوئے ہوئے ہیں. یہی وہ کامیابی کا راز ہے جموں کشمیر جوائنٹ کمیٹی کا. انشاءاللہ یہی راز یہی ڈسپلن، یہی اخلاقیات، یہی طریقہ کار رکھتے ہوئے اگر ہمیں چوتھی دفعہ باہر نکلنا پڑا تو میرے خیال سے پھر اس عوام کے بیچوں کوئی نہیں بچے گا. ہم سیدھا آ کے اسمبلی کے آگے پرامن طریقے سے بیٹھیں گے اور اس وقت تک بیٹھیں گے جب تک ہماری چیزیں پوری نہیں ہوتی.